جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ڈاکٹرز کی طرف سے اہم ہدایات، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ اس وقت جس کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کے ارد گرد کچھ ایسے آلات ہوں گے جو بجلی پر کام کرتے ہیں، کچھ ایسے آلات ہوں گے جو گیس پر کام کرتے ہیں، یا ہم کانگڑیاں ہی لے لیتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جلنے کے لیے آکسیجن کا استعمال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کاربن موناکسائڈ جیسی خطرناک گیس کا اخراج ہوتا ہے جو ہماری صحت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ صحیح نہیں، میں یوں کہوں کہ ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے یہ گیس یعنی کاربن موناکسائڈ۔ اور وہیں جب ہم لیتے رہیں تو نتیجہ جو کل ہی ہم نے ایک المناک واقعے کے تعلق سے، المناک حادثے کے تعلق سے سنا کہ 5 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ ابھی اس وقت اس پر انویسٹیگیشن چل رہی ہے، لیکن جو پہلا اندازہ ہے وہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ جب گھر والوں کا کال انہوں نے ریسیو نہیں کیا، بٹ صاحب یہاں یعنی وہ بارہمولہ سے تھے، پانڈریتھن میں کرائے پر رہتے تھے، ایک ہوٹل میں بطور شیف کام کیا کرتے تھے، جب گھر والوں کا فون انہوں نے ریسیو نہیں کیا تو گھر والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مکان مالک سے بات کر کے کہا کہ نظر دے کیا مسئلہ ہے، دیکھا تو 5 لاشیں وہاں سے برآمد ہوتی ہے۔ اور جو پہلا اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ان کی دم گھٹنے کی وجہ سے، سفوکیشن کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ اب ڈاکٹرز کا اس بارے میں کیا کہنا ہے وہ میں ضرور آپ تک پہنچاؤں گی، لیکن یہ بھی سنیے گا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور یہ کوئی ایسا پہلا حادثہ نہیں ہے، پہلا واقعہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے خبروں میں سنا ہوگا، کیونکہ لگاتار آپ کل سے اس بارے میں خبروں میں سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اسی سال میں یعنی جنوری کے مہینے میں ہی اس طرح کا واقعہ درج ہوتا ہے کلگام میں، 4 جنوری 2025 ایک شخص کی موت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا بدرواہ میں جنوری 2025 میں 3 اموات درج کی جاتی ہے سفوکیشن کی وجہ سے یعنی دم گھٹنے کی وجہ سے۔ کلگام میں دسمبر 28 2024 ایک کی موت ہوتی ہے، ایک موت درج ہوتی ہے سفوکیشن کی وجہ سے، اور 17 کیسز 2023-2024 میں بھی درج ہوتی ہے، یعنی کہا گیا کہ ان لوگوں کی موت سفوکیشن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس کمرے میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو اس وقت آلات ہیں، کانگڑی ہے یا کچھ ایسے آلات، چلے میں بجلی کی بات نہیں کروں گی کیونکہ اس کی صورتحال کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، مگر کچھ ایسے آلات جو جلنے کے لیے کیروسین وغیرہ کا استعمال تو کرتے ہوں گے نا، کوئلہ وغیرہ تو استعمال ہوتا ہوگا، مگر ڈاکٹرز نے اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اہم ہدایات لوگوں کے لیے جاری کی ہیں جو کہ آپ سب کو سننا ہوگا۔ میرے خیال سے میں یہ کشمیری میں ہی آپ تک پہنچاؤں تاکہ یوزر کٲشُر ونکیٚنس وٕچھان چھُ سُہ سمجھِ تہٕ یہ واتناو بہٕ کٲشِر زبٲنۍ منٛزٕے تۄہہِ تام۔ ییٚتہِ چھِ زیادٕ تۭر آسان، اَسہِ وٕچھ کہِ چِلَے کلان یُس زن اَسہِ یُہُس وٕچھ نا وَننہٕ چھُ یِوان کہِ یہِ ہسا آو 30 وُہٕرۍ پتہٕ، اَسہِ ہسا اوس نہٕ یُتھ چِلَے کلان یَتھ منٛز یوٗتاہ ماینسَس منٛز درجہ حرارت ریکارڈ آو کرنہٕ، یہِ اوس نہٕ اَسہِ اَمہِ برونٛٹھ وٕچھمُت کِہیٖنۍ تہِ نہٕ۔ کچھ ایسے بھی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سالوں کے بعد ہم نے اس طرح کا چِلَے کلان دیکھا، اتنی سرد یہ ہم نے دیکھی، راتیں دیکھی، دن بھی ہم نے دیکھا کہ کتنا مائنس میں ٹیمپریچر درج کیا جاتا ہے۔ تو وۄنۍ چھُ آمُت یُس زن کہ ہدایات ڈاکٹرن ہٕنٛدِ طرفہٕ لُکن ہٕنٛدِ باپتھ آو وننہٕ، کیا آو وننہٕ سُہ بوٗزتو تُہۍ بڑٕ غور سان۔ گۄڈنیتھٕے آو وننہٕ کہ یتھ کمرس منٛز تُہۍ بِہِتھ آسان چھِو، أسۍ چھِ اکثر وٕچھان ییٚتہِ چھِ دارٮ۪ن یِوان موم جام دِنہٕ، ییٚتہِ چھِ دروازن یِوان تِم کملہٕ تھاونہٕ یِم زن واریاہ مۄچہِ آسان چھِ جو بہت تھِک ہوتی ہے، کیازِ تاکہ تۭر گژھِ نہٕ اندر اژٕنۍ کینٛہہ۔ مگر تو پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گرن منٛز بیٚہوان چھِ اَسہِ چھِ آسان مختلف آلات یِم زن نہ یِمن استعمال کرنہٕ خٲطرٕ پاور آسان چھُ یا گیسس پٮ۪ٹھ یِم زن استعمال أسۍ کران چھِ، یہِ چھُ دزنہٕ خٲطرٕ آکسیجنُک استعمال کران۔ پتہٕ یُس أسۍ وٕچھان چھِ یہِ چھُ کاربن موناکسائڈ یُس زن اکھ زہریٖل گیس چھِ، سۄ چھِ اخراج یعنی اس کا اخراج ہوتا ہے، تمیُک اخراج چھُ گژھان ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ سُہ سانہِ مرنُک بٲعث ہیٚکہِ بٔنِتھ۔ اَمہِ کِنۍ کیٛاہ آو وننہٕ کہ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یِمن آلاتن ہُنٛد استعمال کٔرِو، گرن منٛز ٲسِو رژھِ ہنا دٲر یلہٕ تراوان یا درواز تروو کینٛژس وقتس یلہٕ۔ تۄہہِ آسہِ پانہٕ تہِ وٕچھمُت کہ یُس زن جو چھت ہے، یُس زن مکانُک چھت آسان چھُ نا یتھ کمرس منٛز تُہۍ بِہِتھ چھِو، اتہِ آسن تُہۍ ویپٲرز ہی وٕچھان یِم زن اتھ تالوس نا سٹک آسان گٔمٕتۍ، تمہِ پتہٕ چھُ سُہ روٗد ہیوٗ وسان بۄن۔ تو خود اندازہ لگا لے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کمرس منٛز بیٚہوان چھِ اَسہِ چھُنہٕ اندازے آسان، مگر پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ہیوٚر کُن وٕچھان چھِ اَسہِ چھُ انداز گژھان کہ گرس منٛز یعنی کہ اتھ کمرس منٛز کیٛاہ چھُ جمع اوسمُت گوٚمُت۔ تو ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس پر پورا چیک رکھیں اور جب آپ ان آلات کا استعمال کرتے ہیں تو پراپر وینٹیلیشن بھی ساتھ میں رکھیں، یہ کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں دوسرا،
دوسری ہدایت یہ ہے کہ جب آپ کسی کمرے میں سوتے ہیں ون یم سات تُہۍ شۄنٛگان چھِو تۄہہِ چھِ آسان یِم آلات أنٛدۍ أنٛدۍ ییٖتِس کالس تۄہہِ وَنہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ وٕشنیر گژھِ شۄنٛگنہٕ برونٛہہ یِم چھِ بنٛد کَرٕنۍ ضروٗری یہِ چھُنہٕ سمجھُن کہِ أسۍ تھاوو یِم راتس یِتھَے پٲٹھی چالوٗ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم دزان روٗدۍ کمرس منٛز گوٚو یتھ نہٕ وینٹِلیشنٕے چھِ کانٛہہ تتہِ گوٚو یہِ سورُے گیس جمع اَسہِ کوٚر انہیل تمہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو کالہٕ چھُ انسان شۄنٛگان صبحس چھُنہٕ اللہ تعالیٰ بچٲیِن صبحس چھُنہٕ سُہ وۄتھان کِہیٖنۍ نہٕ تو اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا سونے سے پہلے ہمیں اس طرح کے آلات بند کرنے ہوں گے اگر ہمیں اپنی جانیں عزیز ہے سردی اکھ انسان ہیٚکہِ برداشت کٔرِتھ مگر کٲنٛسہِ عزیٖز سٕنٛز موت سُہ ہیٚکہِ نہٕ انسان برداشت کٔرِتھ کینٛہہ وۄنۍ ونن کینٛہہ لوٗکھ یِم سٲری معاملات چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اختیارس منٛز بالکل مگر احتیاط چھُ سانٮ۪ن اتھن منٛز سُہ احتیاط کرو أسۍ ترٛیٚیِم کیٛاہ ہدایت آیہِ ڈاکٹرن ہٕنٛدِ طرفہٕ دِنہٕ لُکن ہٕنٛدِ باپتھ سۄ گٔے اینوَل مینٹیننس وٕچھِو سا ونٛدٕ چھُ وٕنکیٚنس یہِ چھِ أسۍ سٲری زانان مگر تمہِ پتہٕ یِم زن آلات أسۍ استعمال کران چھِ أسۍ چھِنہٕ یہِ زانٛہہ اتھ نظر دیاناوان نہ کٲنٛسہِ پروفیشنلس نِش أسۍ وٕچھو یہِ چھا ٹھیٖک نَیہِ ؤری ییٚمہِ ساتہٕ یہِ استعمال کرو یہِ چھا اصل کنڈِشنہِ منٛز کِنہٕ نہ ونٛدٕ مۄکلیو أسۍ کرو یِم سٲری چیٖز بنٛد تھاوو تاخچس پٮ۪ٹھ تھاوو کُنہِ جایہِ بنٛد سٹور روٗمس منٛز مگر ڈاکٹرز ونان دپان یِمن آلاتن کرنٲیِو سا اکہِ پھِرِ ؤریس منٛز اکہِ پھِرِ پروفیشنل چیک ضروٗر تاکہِ تُہۍ وٕچھِو کہ نَیہِ ؤری روز چھا یِم استعمالس لائق کنہٕ نہ تو یہ کہنا ہے ڈاکٹرز کا یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے اس کے علاوہ کہا گیا ہے اوائڈ اوور لوڈنگ سرکٹس ایکسٹینشن یُس زن آسان چھُ تۄہہِ نِش یا أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یُس زن اَسہِ برونٛٹھ کَنی آسان چھُ کانٛہہ سُہ ڈِوایس یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ ملٹِپل ہیٖٹِنٛگ ڈِوایسِز لاگان چھِ نا ملٹِپل پلگس لاگان چھِ ییٚمہِ سۭتۍ شاٹ سٔرکِٹ گژھنُک خطرٕ آسان چھُ یُس کیٛاہ چھُ پتہٕ نار لگنُک بٲعث چھُ بنان ڈاکٹرزن ہُنٛد ونُن چھُ حالانکہِ مےٚ چھُنہٕ باسان کہِ یِژھ ہدایت گژھِ ڈاکٹر ہٕنٛدِ طرفہٕ یِنۍ مگر ڈاکٹرز نے جب اس طرح کی صورتحال دیکھی تب انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ذرا اس بات پر بھی غور کریں کہ جو ہم آج کل ہم دیکھتے ہیں لگاتار آگ لگنے کی جو واردات ہے وہ پیش آتی ہے ابھی خبر ملی ہے سوپور میں اس وقت کوئی ایک مکان جل رہا ہے اللہ تعالیٰ بچین تتھ چھُ ونکیٚنس ژھیٚورانٕچ کوٗشش یِوان سُہ نار ژھٮ۪تہٕ کرنٕچ کوٗشش چھِ ونکیٚنس تتہِ جٲری گویا کہِ اَسہِ پزِ یِمن چیٖزن ہُنٛد تہِ خیال تھاوُن اَسہِ پزِ وٕچھُن کہِ گۄڈٕنیتھٕے کمرس منٛز وینٹِلیشن تمہِ پتہٕ تِم آلات ییٚمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ بچٲیِن نار لگنُک خطرٕ چھُ کیٛاہ تِم ما چھِ اَسہِ کُٹھِس منٛز تمہِ آیہِ تھٲیمٕتۍ پردن نزدیٖک تھٲیمٕتۍ کاکُد چھُ تتٮ۪تھ نزدیٖک یُس زن ایٖزلی فایر کیچ ہیٚکہِ کٔرِتھ تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ پتہٕ پیی چھنہٕ لگان کہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ نار لگان اس بات کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے ایک اور جو ہدایت دی گئی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے وہ یہ ہے کہ آپ سرٹیفائڈ ڈیوائسز یوز کریں ہم لاتے ہیں اپنے گھروں میں اس طرح کے آلات جو ہمیں گرم کر سکے صحیح ہے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا وہ آلات جب ہم لاتے ہیں کہ کیا یہ اچھی کمپنی کا ہے یا نہیں کیا یہ سیفٹی سٹینڈرڈز کو میٹ کرتا ہے یا نہیں جو سیفٹی سٹینڈرڈز باقاعدہ دیے گئے ہیں کیا یہ ان پر کھرا اترتا ہے یہ ایک مخصوص ڈیوائس یا نہیں وہ دیکھنا بہت ضروری ہے یہ کہنا ہے ڈاکٹرز کا اور اس کے علاوہ مینٹین آپٹیمل روم ٹیمپریچر باہر فار انسٹنس کبھی -8 ہوتا ہے ہم نے دیکھا سری نگر میں بالخصوص میں سری نگر کی بات کروں گی باقی میں تو ہم نے دیکھا -11 -10 درج کیا گیا ٹیمپریچر تو اندر ہمیں جو انڈور کا ٹیمپریچر ہے جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں اس کمرے کا ٹیمپریچر بھی چیک کرنا از ویری امپورٹنٹ تو آئیڈیل ٹیمپریچر کیا کہا جا رہا ہے وہ ہے اراؤنڈ 19 ڈگری سیلسیس تو انڈورس کا جو ٹیمپریچر ہے یعنی کہ آپ کے کمروں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 19 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ہونا چاہیے ایسا کہا گیا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹرز اتنے پریشان ہو گئے ہیں جو اس طرح کے معاملات ہم روز دیکھتے ہیں ہاں ہم بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے جب ایسے واقعات ایسے حادثات پیش آتے ہیں تو افسوس ہی کرتا ہے انسان برا لگتا ہے وہ بہت دلدوز کیونکہ دلدوز خبر جب ایک انسان سنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے اچھا تھوڑی لگے گا تو یہ سب حالات دیکھ کر ڈاکٹرز نے لوکل اتھارٹیز سے بھی اور جو کمیونٹی لیڈرز ہیں ہمارے یہاں ان سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ وہ اس تعلق سے اویئرنیس ریز کریں اویئرنیس پہنچائے لوگوں تک تاکہ وہ جب ایسے آلات کا استعمال کرتے بھی ہیں تو کچھ خاص باتوں کا خیال رکھیں کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ابھی جو میں نے آپ تک یہ ضروری معلومات پہنچائی اس کا مدعا و مقصد یہ تھا کہ ہم سب سمجھ جائیں اپنے جانوں کی قیمت
سردی ہے ٹھیک ہے، سردی انسان برداشت کر لے گا، لیکن جو اس طرح کی موت ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، کسی عزیز کی موت ہے، وہ انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ تو کچھ باتوں کا خیال ہمیں رکھنا بہت ضروری ہے۔ آگے بھی آپ یہ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں اپنے عزیزوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں۔ جو کچھ پوائنٹس میں نے بتائے ان پوائنٹس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں کشمیر میں جو موسم سرما کے دوران، بالخصوص چلائے کلان کے دوران جو سرد سخت ترین ایام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اس میں ہم سب چاہتے ہیں کہ گرم ملبوسات زیادہ سے زیادہ ہو، بلینکٹس ہو، ہمارے پاس کانگڑیاں ہو، مطلب بہت سارے آلات جو کہ ضرورت بھی ہے، ہم سب سمجھتے ہیں۔ مگر اس کے علاوہ ہم لوگ واٹر باٹلز کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو جلنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن باقی آلات کو پڑتی ہے۔ اگر آپ جب آپ سوتے ہیں تو اگر آپ واٹر باٹلز کا استعمال کرتے ہیں، ہاں اس کا بھی پورا خیال رکھنا ہوگا کہ تاکہ مطلب بچے ہم جلیں نہ، وہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگ یہ دیکھیں کہ جو آلات اس کے علاوہ چاہے گیس پہ ہے، چاہے الیکٹرسٹی پہ ہے، وہ ہم سونے سے پہلے بند کریں۔ یہ ہماری ہی سیفٹی کے لیے بتایا گیا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔